حضرت علی علیہ السلام کی بہادری کا قصہ۔ اس کا نام عمرو بن عبدود تھا۔ یہ اگرچہ 90 برس کا خرانٹ بڈھا تھا مگر 1000 سواروں کے برابر بہادر مانا جاتا تھا اور کٹر مشرک تھا۔ جنگ بدر میں زخمی ہو کر بھاگ نکلا تھا اور اس نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ جب تک مسلمانوں سے بدلہ نہ لے لوں گا، بالوں میں تیل نہ ڈالوں گا اور جی بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ جنگ خندق میں یہ آگے بڑھا اور چلا کر مقابلہ کی دعوت دینے لگا۔ 3 مرتبہ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں ہوں۔ میرے آباء و اجداد و آل و اولاد محمد، ہشام اور ایمان مسکان فاطمہ سے کروڑ ہاں کروڑ گنا زیادہ پیارے نبی کریم خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین جناب رسالت مآب سرور کائنات فخر موجودات شاہ لولاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علی کرم اللہ وجہہ کو روکنا چاہا اور فرمایا کہ اے علی، یہ عمرو بن عبدود ہے۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ جی ہاں، میں جانتا ہوں کہ یہ عمرو بن عبدود ہے، لیکن میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر تاجدار نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار اپنے دست مبارک سے حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقدس ہاتھ میں دے دی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ عز و جل تو علی کرم اللہ وجہہ کی مدد فرما۔ حضرت اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مجاہدانہ شان سے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں اس طرح مکالمہ شروع ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، اے عمرو بن عبدود، تو مسلمان ہو جا، بہتر یہی ہے تیرے لیے۔ عمرو بن عبدود نے کہا، یہ مجھ سے کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، لڑائی سے واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدود نے کہا، یہ مجھے منظور نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، تو پھر مجھ سے جنگ کر۔ عمرو بن عبدود نے ہنس کر کہا کہ میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ دنیا میں کوئی مجھ کو جنگ کی دعوت دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، لیکن میں تجھ سے لڑنا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عبدود نے پوچھا، آخر تو ہے کون، کس کا بچہ ہے اور نام کیا ہے تیرا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عمرو بن عبدود نے کہا، تم ابھی بہت ہی کم عمر ہو، میں تمہارا خون بہانا پسند نہیں کرتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، لیکن میں تمہارا خون بہانا بے حد پسند کرتا ہوں۔ چنانچہ میرے پیارو، عبدود خون کھولا دینے والے یہ گرم جملے سن کر مارے غصہ کے آپے سے باہر ہو گیا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ پیدل تھے اور یہ سوار تھا۔ اس پر جو غیرت سوار ہوئی تو گھوڑے سے اتر پڑا اور اپنی تلوار سے گھوڑے کے پاؤں کاٹ ڈالے اور ننگی تلوار لے کر آگے بڑھا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے تلوار کے اس وار کو اپنی ڈھال پر روکا۔ یہ وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامہ کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی۔ بہت گہرا زخم تو نہیں آیا مگر پھر بھی زندگی بھر یہ تغریہ آپ کی پیشانی پر یادگار بن کر رہ گیا۔ شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے للکارا کہ اے عمرو، سنبھل جا، اب میری باری ہے۔ یہ کہہ کر میرے اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ نے ذوالفقار کا ایسا زبردست وار کیا، تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر سے پار ہو گئی۔
مگر اسے احساس تک نہ ہوا کہ یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، اور بولا اور کوشش کرو میرے پیارو۔ یہ کہتے ہوئے وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا تو 2 ٹوٹے ہوا اور تلملا کر زمین پر گرا اور دم زدن میں مر کر فی النار ہو گیا، اور میں دان کار زاد زبان حال سے پکار اٹھا کہ شاہ مدداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ میرے پیارو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کیا اور منہ پھیر کر چل دیے۔ حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی کرم اللہ وجہہ، آپ نے عمرو بن عبدود کی ذرہ کیوں نہیں اتار لی؟ سارے عرب میں اس کی اچھی اور کوئی ذرہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، ذوالفقار کی مار سے وہ اس طرح بے قرار ہو کر زمین پر گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی، اس کے لیے حیا کی امید ہے۔ آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اپنا کمنٹ لازمی دیں۔ شکریہ۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ایسی ہی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔